سٹ ٹی وی کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام جب بستر شہادت پہ تھے تو 20 رمضان کو اپنے تمام چاہنے والوں کو بلا کر کہنے لگے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ کوئی امام کی زیارت کرنے لگا تو کوئی امام سے سوال کرنے لگا، تو وہاں ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی، شب قدر اتنی اہم کیوں ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، شب قدر میں آسمانوں کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور ایک ایک گھر تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ 1000 سجدوں سے افضل ہے، ایک نیکی ہزاروں نیکیوں سے افضل ہے، اور اس رات کو مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس رات کو سونے والا اپنا مقدر سلا دیتا ہے اور اس رات کو جاگنے والا اپنا مقدر جگا دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، یا علی، اس شب قدر کی رات کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں شفا، بقا اور کامیابی کا راز ہو۔ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر کوئی انسان شب قدر کی رات فجر کی نماز سے پہلے پانی پر سورہ قدر 72 مرتبہ پڑھے، وہ پانی پی کر اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ، جن گناہوں کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے پیارے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے، تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کی دعائیں پوری نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ انسان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، اور محمد والے محمد کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنی دعائیں مانگتے رہیں۔ جو دعا سورج طلوع ہونے سے پہلے مانگ لے گا، چاہے اس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو، وہ ساری کی ساری دعائیں اس کے نصیب کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اور 4 طرح کے آدمی ہیں جو اس رات کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نیچے اترتے ہیں زمین پر فرشتوں کو لے کر اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں شب قدر میں دعائیں کرنے والے جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور جب فجر کی اذان پہ سارے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا اور 4 طرح کے آدمی رہ گئے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا، ایک جو شراب پینے والا، مستقل شراب کا عادی، ایک ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا، اور چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا۔ تو یہ 4 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کا اعلان ہو جائے گا، اور ان 4 کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو دوستوں، اس رات کو قیمتی بنائیں اور اس رات کی قدر فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔